اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم تمام کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت سے اللہ نے ہمیں مشرف فرمایا، اور جب ہم مسلمان ہوئے اور مومن ہوئے، ہر مومن اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جب اس کا انتقال ہو جائے، تو مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جس کو ہم جنت کہتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہر مسلمان کی تمنا، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو، جنت کی فضاؤں میں، جنت کی بہاروں میں اور جنت کی نعمتوں سے وہ استفادہ حاصل کرے اور جنت کی نعمتوں میں وہ اپنی زندگی گزارے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو شخص نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز پڑھنے والے کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے نماز کی صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ کوئی روزہ رکھتا ہے، روزے دار کی تمنا بھی جنت میں جانے کی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کرنے والے کی تمنا بھی جنت میں جانے کی ہوتی ہے، قاری قرآن کی تمنا بھی جنت میں جانے کی ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی تمنا بھی جنت میں جانے کی ہوتی ہے۔ الغرض جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، دنیا میں جو بھی نیک اعمال انسان کر رہا ہے، اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور مجھ کو جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ اے جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والوں، جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والوں، جو کوئی شخص دنیا میں جس کے دل میں اس بات کی فکر رہی، اس بات کا ڈر رہا کہ مجھے اس دنیا سے گزرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، جو بھی زندگی اس نے گزاری ہے اس زندگی کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا، ہر اچھے اور برے اعمال کا خدا کی بارگاہ میں ہمیں حاضری ہوگی اور خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ جس کسی بندہ مومن کو اس بات کا خوف رہتا ہے، اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، جس کو اس بات کی شرمندگی اور اس بات کا احساس رہتا ہے، تو رب نے فرمایا ایسا شخص جس کو میرا خوف دنیا میں رہا، ایسے بندے کو اس دنیا سے گزرنے کے بعد ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرماؤں گا، 2 جنتوں کی نعمت سے مالا مال کروں گا۔ وہ جنتیں کون سے ہیں؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا کا خوف رکھنے والے بندوں کو جنت میں 2 عظیم باغات عطا فرمائے گا، 2 عظیم باغات عطا فرمائے گا، اور ان باغات کی یہ کیفیت ہوگی۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں خدا کا خوف کھاتے ہوئے، خدا سے ڈرتے ہوئے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے خدا کے ڈر کے ساتھ جس نے ساری زندگی گزاری،
اللہ تعالیٰ اس کو جو دو عظیم بڑے بڑے باغات عطا فرمائے گا، اور ان دونوں باغوں میں ایک باغ اس کے اپنے خصوصی اہل و عیال کے لیے ہوگا، اس کا ایک اپنا خصوصی باغ ہوگا، اور ایک باغ اس کے دوست احباب کے لیے اللہ تعالیٰ تیار فرمائے گا۔ گویا کہ مومن کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو باغات عطا فرمائے گا، دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ خوشخبری دی، یہ بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے خوف کھاتا رہا، میری بارگاہ میں کھڑے رہنے کا ڈر جس کو ہمیشہ لگا ہوا رہا، وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دو عظیم باغات جنت کے عطا فرمائے گا۔ ایک باغ میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہے گا، بڑے ہی سکون کے ساتھ ہوگا، اور اس باغ کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن کریم میں سورہ رحمان کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باغوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذواتا افنان، وہ باغ ایسے باغ نہیں ہوں گے جو دنیاوی باغوں کی طرح نہیں ہوں گے، اس باغوں کی کیفیت یہ ہوں گی کہ اس باغ میں درخت ہوں گے، وہ درخت پتے دار بھی ہوں گے، ٹہنی والے بھی ہوں گے، اور پھلدار درخت ہوں گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ جو لوگ دنیا میں خدا کا خوف کھاتے رہے، ڈرتے رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ وہ جنت میں باغوں میں جائیں گے تو جنت کے باغوں میں آرام دہ بستروں پر ٹیکا لگا کر اطمینان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فرمایا کہ ان دونوں جن کو خدا کا خوف رہا، جب وہ جنت میں جائیں گے، جنت کے آرام دہ بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے اطمینان کے ساتھ، اور وہ بستر قرآن نے فرمایا وہ بستر ایسا عظیم الشان، ایسا نرم ہوگا کہ اس کے اندرونی جو حصہ ہوگا وہ ریشم کا حصہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں مرد آدمی کے لیے ریشم استعمال کرنا حرام ہے، لیکن قربان جائے جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ریشم کے بستروں پر جنتیوں کو آرام فرمانے لگائے گا۔ اور پیارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اس جنت کی یہ کیفیت ہوں گی کہ جب جنتی اس باغ کے پھل اور وہاں کے پھول، وہاں کے لذیذ پھلوں کو کھانا چاہے گا، تو رب نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی پھل کھانا چاہتے ہو تو تمہیں درخت پر چڑھنا پڑتا ہے، اس کی ٹہنیوں سے پھل کو توڑنا پڑتا ہے، یہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کا خوف کھاتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے، جنہوں نے ساری زندگی خوف خدا میں گزری ہے، وہ لوگ جب جنت کے ان باغوں میں جائیں گے اور ان باغوں کا پھل کھانا چاہیں گے تو وہ باغ کی ٹہنیاں اس پھل کو اس کے قریب میں کر دیں گے، اس کے منہ کے پاس کر دیں گے، وہ آرام سے اطمینان سے اس پھل کو حاصل کر کر اپنی اس خواہش کو پوری کر سکے گا۔ تو پتہ یہ چلا جو لوگ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زندگیوں میں خدا کا خوف رکھتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے، جو بے خوفی اور نڈری والی زندگی نہیں گزارتے بلکہ خوف خدا، خشیت الہی والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ایسے بندوں کے لیے ہم نے دو جنتیں اور دو باغات عطا فرمائے ہیں جس میں وہ چین و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو خوف خدا ہے، یہ خشیت الہی ہے، خدا کا جو ڈر ہے، یہ ڈر اس کو رہا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، لوگوں شیطان یہ چاہتا ہے، رب نے فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو اپنے دوستوں کا ڈر، شیطان کے دوستوں کا خوف تمہارے دلوں میں ڈالے۔ شیطان چاہتا ہے کہ شیطان کے جو دوست ہیں، شیطان کے جو دوست ہے، جو دنیا دار ہے، جو گنہگار ہے، جو فاسق و فاجر ہے، جو ظالم ہے، جو کفار و مشرکین ہیں، یہ شیطان کے دوست ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے دل میں ہمیشہ دنیا والوں کا خوف رہے،
دنیا کے اقتدار اور دنیا کے فاسق و فاجر لوگوں کا خوف رہے، دنیا کے ظالموں کا خوف رہے، دنیا کے کفار و مشرکین کا خوف رہے۔ شیطان کی یہ خواہش ہے اور شیطان دنیا والوں کا ڈر ہمارے سینوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ، اے میرے بندو تم شیطان کے ان دوستوں سے مت ڈرو، شیطان کے ان دوستوں سے مت گھبراؤ۔ یہ ظالم لوگ، یہ فاسق و فاجر لوگ، یہ کفار و مشرکین، یہ لوگ جو تم پر ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالموں سے مت ڈرو۔ فرمایا مولا کس سے ڈریں؟ فرمایا وَخَافُونِی، تم مجھ سے ڈرا کرو اگر تم اپنے سینوں میں ایمان کی کیفیت رکھا کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف آ جائے گا تو دنیا والوں کا خوف ہمارے سینوں سے نکل جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تک ایک شخص دنیا والوں سے خوف کھاتا رہتا ہے، دنیا والوں سے ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں رہتا، وہ ساری دنیا والوں سے ڈرتے رہتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں، خدا کا خوف نہیں، وہ دنیا والوں سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے ساری دنیا والے اس سے ڈرا کرتے ہیں، سارے دنیا والے اس سے گھبرایا کرتے ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ ہم زبان سے باتیں تو بہت کرتے ہیں خوف خدا والی، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف روز بروز نکلتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کے خوف سے ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم گناہوں کی دلدل میں روز بروز پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے وہ گناہ کرنے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کبھی اس سے گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے۔ یہ خوف خدا کی علامت ہے، خوف خدا کی نشانی ہے۔ علماء کرام نے، صوفیاء نے فرمایا خوف خدا کی علامتیں یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے گھبرائے، گناہ سے ایسے ڈرے، گناہ سے ایسے ڈرے جس طرح شیر کے سامنے وہ خوف کھاتا ہے، اسی طرح وہ گناہ سے ڈرتا رہے۔ یہ خوف خدا کی علامت اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر جب خدا کا خوف، یہ بنیادی چیز ہے جس پر انسان کی ساری زندگی کا بنیاد دار و مدار خدا کا خوف ہے۔ جب بندے کے دل سے خدا کا خوف نکلتا چلا جاتا ہے وہ بے خوف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، شراب بھی پینے لگتا ہے، زنا بھی کرنے لگتا ہے، ظلم بھی کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ بھی کرنے لگتا ہے، بے حیائی میں، بے دینی میں ساری زندگی گزارتا ہے۔ یہ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ لوگو تم میرا خوف دلوں میں بٹھا لو، میرا ڈر دلوں میں بٹھا لو، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں نیکیاں کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنا آج ہم کو بھاری لگ رہا ہے، نماز پڑھنا ہم کو بھاری لگ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں قبر کی تاریکی کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں حشر کے میدان کی ہولناکی کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے نیکیاں کرنا، بھلائیاں کرنا ہم پر بوجھ ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کیا کریں؟ وجہ یہی ہے نماز جو نہیں ہو رہی ہے، نیکیوں کی طرف جو قدم آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آج دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، رب نے فرمایا کہ لوگوں بے شک یہ نماز جس کو تم پڑھتے ہو یہ نماز بہت بھاری گزرتی ہے۔ یہ نماز پڑھنا انسانوں پر، مومنوں پر یہ نماز پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، نماز کے لیے قدم آگے نہیں بڑھتے، نماز کے لیے بستروں سے اٹھنا ایک سر پر بڑا بوجھ اٹھانے کے برابر دکھتا ہے۔ یہ نماز بہت بھاری ہے، یہ نماز پڑھنا بہت شاق انسانوں پر گزرتا ہے،
لیکن اللہ نے فرمایا مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہوتی نماز جن کے دلوں میں میرا خوف ہوا کرتا ہے، جن کے دلوں میں میرا ڈر ہوتا ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، وہ آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ خوف خدا، خشیت الہی ان کو چین سے رہنے نہیں دیتی۔ جیسے ہی ادا ہو جاتی ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ بے چین و بے قرار ہو کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، کاروبار و تجارت کو بند کر کر سیدھے خدا کی بارگاہ میں چلے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب بندے مومن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں ہے جن کے سینوں میں میرا ڈر ہوتا ہے، جن کے سینوں میں میری خشیت ہوتی ہے، جو خشیت الہی سے لبریز ہوتے ہیں، وہ نمازوں کو بڑی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے خوف کو داخل کریں۔ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یہ خوف ہمارے سینوں میں مضبوطی سے، پختگی کے ساتھ داخل ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم سے نیکیاں نہیں ہوگی، گناہوں میں ہماری زندگی ہو جائے گی۔ اور یہ خوف خدا جس بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی سے گزارتا ہے، آخرت بھی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج معاشرے میں جتنی برائیاں ہو رہی ہے، جتنے گناہیں ہو رہے ہیں، جتنی خطائیں ہو رہی ہے، جہاں جہاں شراب پیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، معاشرے میں جو برائیاں عروج پر آ چکی ہے، ان برائیوں کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سینوں سے، مسلم معاشرے کے، سماج کی روح سے خوف خدا والی کیفیت نکل رہی ہے، اسی لیے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خدا سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ خدا سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر نیکیوں والے کام انجام دے، برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرنے والے بندے کی مثال بیان فرمائی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری حدیث پاک بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلج، میرا پیارے آقا فرماتے ہیں جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، خدا سے خوف کھاتا ہے، وہ شخص راتوں میں سوتا نہیں ہے، اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی، بلکہ وہ راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ خدا کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پہلوئیں بستروں سے الگ ہوتی ہے، جن کے پہلوئیں، جن کے کروٹیں بستروں سے جدا ہوتی ہے، وہ بستروں کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے رب کو ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پکارتے ہیں، خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نیک بندوں کو علامت بیان کرتے ہوئے، پیارے آقا فرماتے ہیں جس کسی کو کوئی سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران میں اس کو یہ ڈر ہے کہ رات کے وقت میں ڈاکو لوگ ہم پر حملہ کریں گے، جس کو ڈاکوں کا خوف ہوتا ہے، رہزنوں کا خوف ہوتا ہے، چوروں کا ڈر ہوتا ہے کہ رات میں چور آ کر ہماری چیزوں کو چرا لیں گے، ہمارے سامان کو لے کر چلے جائیں گے، وہ سفر کرنے والا، وہ ڈرنے والا راتوں میں سوتا نہیں ہے بلکہ رات بھر سفر کرتا ہے، رات بھر چلتا رہتا ہے کہ کہیں ڈاکوں کے شر سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اسی لیے جس کو ڈاکوں کا خوف ہوتا ہے وہ خاموش نہیں رہتا، رات بھر ہوشیار رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ومن ادلج بلغ، حضور فرماتے ہیں جو رات بھر سفر کرتا ہے وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے اس مثال کے ذریعے پیارے آقا نے دنیا کو پیغام دیا کہ جو بندہ خدا کا خوف کرتا ہے وہ راتوں میں عبادت بھی کرتا ہے، اور جب راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔
جنت کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کریں۔ آج لوگ بڑی بے خوفی سے، نڈر پنے سے زندگی گزارتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ میرے اس بے حیائی کی وجہ سے مجھ پر خدا کا کیسا عذاب نازل ہوگا، یہ ڈر بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم حدیث پاک بیان فرمائی، ہر ایک کے لیے قابل غور ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن وَأَمْنَيْن۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میری عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں میرے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا، میں میرے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ آقا نے آگے وضاحت ارشاد فرمائی اذا خافنی فی الدنیا آمنتہ یوم القیامہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو میرا بندہ، اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا رہا، میرے خوف کی وجہ سے دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، میرے خوف کی وجہ سے دنیا کی کمائی کو، دنیا میں حرام کمائی کو ترک کر دیا، میرے خوف کی وجہ سے دنیا میں وہ اپنی نیندوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں سجدے کرتا رہا، جس کو دنیا میں میرا خوف رہا، میرا ڈر رہا، میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے دنیا میں اس نے میری نافرمانی نہیں کی، تو پیارے آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، جہاں ہر کوئی ڈر رہا ہوگا خدا کے غضب کو، خدا کے قہر کو دیکھ کر، خدا کے جلال کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ خوف زدہ ہوں گے۔ ایسے خوف کے وقت میں جس نے دنیا میں مجھ سے خوف کھایا، قیامت کے دن میں اس کو امن عطا فرماؤں گا، قیامت کے دن سکون عطا فرماؤں گا، قیامت کے دن چین عطا فرماؤں گا جو شخص دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا رہا۔ پیارے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو کوئی شخص دنیا میں مجھ سے خوف نہیں کھا، دنیا میں مجھ سے ڈرا نہیں، بے خوف رہا، بے امن رہا، دنیا میں مجھ سے خوف کھائے بغیر نڈری سے گناہوں میں، نافرمانیوں میں ساری زندگی گزارا، دنیا والے کہتے رہے کہ خدا کا خوف پیدا کر، اس نے دنیا میں ڈر نہیں پیدا کیا، امن کے ساتھ رہا، سکون کے ساتھ رہا، گناہوں میں رہا، کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، کبھی یہ خیال نہیں آیا، بلکہ گناہوں میں، نافرمانی میں، حرام کاری میں، بدکاری میں اور ظلم و زیادتی میں جس نے ساری زندگی گزاری، جب قیامت کا میدان آئے گا تو رب تبارک و تعالی اس بندے کو جو دنیا میں خدا سے خوف نہیں کھایا، دنیا کے لہو لعب میں، کھیل کود میں، دنیا کی رنگینیوں میں لگا رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خوف عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اس کو ڈر پیدا فرمائے گا، اتنا خوف کھائے گا، اتنا ڈر اس کو پیدا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی ہولناکیوں میں، قیامت کی مصیبتوں اور تکالیف کے وقت میں لوگ اپنے ناخنوں کو چباتے چباتے اپنی انگلیوں کو بھی چبا دیں گے، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، اتنا بھیانک خوف اور ڈر قیامت کے میدان کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، خداوند قدوس اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے دنیا میں میرا خوف پیدا کیا، مجھ سے ڈرتا رہا، میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، میں اس کو قیامت کے دن امن عطا فرماؤں گا، چین عطا فرماؤں گا، سکون عطا فرماؤں گا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈرا کرتا تھا، میرے ڈر کی وجہ سے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا،
گناہوں کو چھوڑ دیا، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیا، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیا، اور صرف میرا ڈر، میرا خوف اس کے اندر تھا۔ اسی لیے اے لوگوں دیکھ لو، قیامت کے میدان میں ان بندوں کو میں امن عطا فرماؤں گا، سکون عطا فرماؤں گا۔ سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، ڈرتے رہیں گے، ہیبت کھاتے رہیں گے، لیکن جس کے دل میں دنیا میں خدا کا خوف رہا وہ امن کے ساتھ رہے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں بے خوفی کے ساتھ، خدا کے ڈر کی اہمیت ہی نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں گناہ کرنا ان کے لیے اتنی معمولی بات ہے، اتنی معمولی بات ہے، جس طرح ہمارے لیے کھانا پینا معمولی بات ہے، گناہ کرنا جن کے لیے اس طرح معمولی بات بن گئی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو خوف عطا فرمائے گا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ ہوتا ہے میں کسی بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں بھی ڈرتا رہا آخرت میں بھی ڈرتا رہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا جو دنیا میں بے خوف کے ساتھ خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے ہوئے امن کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارا، آخرت میں بھی امن کے ساتھ رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں خدا کا خوف کھائے گا اللہ اس کو آخرت میں امن عطا فرمائے گا، اور جو دنیا میں خدا سے نہیں ڈرا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خوف عطا فرمائے گا۔ اگر ہم قیامت کے دن کے خوف سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، خدا کے قہر و غضب سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے ڈر سے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا سے ڈریں، خدا کا خوف کھائیں، خدا کی خوف و خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، یہ ڈرنا، یہ خوف کھانا صرف گنہگاروں کے لیے نہیں ہے، صرف گنہگاروں خطا کاروں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے روشن ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے اتنا خوف، اتنی خشیت پیارے آقا کے سینے مبارکہ میں تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کے سینے مبارک سے خوف و خشیت خداوندی کی وجہ سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی سے ابلنے کی آواز آتی، اس طرح پیارے آقا کے سینے مبارکہ سے خوف خدا کی اس طرح آوازیں آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو ذہن نشین کر لے، جو بندہ خدا کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اپنا خوف کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ خوف خدا یہ بہت بڑی نعمت ہے، خوف خدا، خشیت الہی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم و معرفت عطا فرماتا ہے، جن کے سینوں میں علم و معرفت ہوتی ہے، جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، جو علماء باحق ہوتے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور اپنی خشیت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سرکار پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو آپ نے سنا ہے کہ آپ روزانہ رات میں عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے۔ 40 سال تک آپ نے ایسا عمل کیا، 40 سال تک عشاء کا وضو کرتے، رات بھر عبادت کرتے، فجر کی نماز تک پڑھا کرتے۔ اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود آج ہم دیکھیں تھوڑی سی ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے کیوں ڈرے، ہم تو نیکوکار ہیں، ہم تو عبادت گزار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، ہم کیوں خدا سے ڈرے؟ یہ شیطان ہم کو اس خیال میں، اس دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ لیکن قربان جائے سرکار پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حکایت سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا گیا کہ حرم شریف ہے، حرم کعبہ میں ایک بزرگ شخصیت حرم شریف کے کنکروں اور ریزوں پر سر رکھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے۔ ایک بابرکت شخصیت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ مولا قیامت کے دن اگر میں بخشا نہ جاؤں تو قیامت کے دن تو مجھے اندھا اٹھا دینا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونے پڑے، مجھے ذلیل ہونی نہ پڑے۔ بڑی ہی درد کے ساتھ،
خوف خدا سے، خشیت الہی سے، کرب و اضطراب کے ساتھ اس طرح کی آوازیں جب لوگوں نے سنی تو لوگوں نے دیکھا کہ آخر اتنی خوف اور خشیت والا بندہ کون ہے؟ لوگوں نے چہرہ پلٹا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، شہنشاہ بغداد سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر! اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود خدا نے جن کو ولایت میں سرداری عطا فرمائی، ایسی عظیم، ایسی بابرکت، خدا کی ایسی پسندیدہ شخصیت، خدا کے خوف کا یہ عالم ہے، تو ہم گنہگاروں کو خدا سے کتنا نہیں ڈرنا چاہیے، ہم خطاکاروں کو خدا سے کتنا خوف نہیں کھانا چاہیے۔ سرکار پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والو نیکیاں کرو، خیر کے کام کرو، عبادتیں کرو، لیکن نیکیوں پر نظر مت رکھو، نیکی کر کر بھول جاؤ اور گناہ کر کر کبھی نہ بھولو۔ یہ کیفیت جب بندے کی ہوتی ہے، یہ کیفیت جب بندے کی ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو خطاکار تصور کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں خوف خدا والی کیفیت کو پیدا کریں۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں کتنی غفلتیں ہو رہی ہے، ہم خود اس کا محاسبہ کریں، اس کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور ہمیشہ یہی تصور باندھے رکھے کہ مولا ہمیں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور تیری بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ یہی تصور جب رہے گا، بندہ خود بخود گناہوں سے بچائے گا۔ خوف خدا کی سب سے بڑی فوائد یہ ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، عبادتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، جانے کے بعد ڈاکٹر نے اگر کسی مریض کو یہ کہا کہ اگر آپ نمک کھائیں گے، اگر آپ نمک کھائیں گے، نمک کی وجہ سے آپ کی جان چلی جا سکتی ہے، آپ مر سکتے ہیں، تو وہ مریض نمک کھانے سے اتنا خوف کھائے گا، اتنا ڈرے گا کہ جب بھی نمک دکھے گا تو وہ کھانا ہی چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ اگر میں نمک کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ جس طرح ڈاکٹر کسی کو نمک سے روک دے تو اس کو رکنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں مر سکتا ہوں، اسی طرح جس کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے وہ آسانی سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، آسانی سے نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں، وہ تو ساری زندگی گناہوں میں گزار کر بھی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے اور رب روٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، خشیت الہی پیدا کریں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، اکابرین، بزرگان دین، بڑے بڑے انبیاء کرام نے خدا کی بارگاہ میں خوف کھاتے رہے، ڈرتے رہے، خشیت الہی ان کی زندگی میں رہی، اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور آخری بات، سورہ بینہ میں، سورہ بینہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان نیکوکار بندوں سے راضی ہو گیا اور وہ بندے بھی اللہ کی تقدیر سے، خدا کے فیصلے سے وہ بندے بھی راضی ہو گئے۔ خدا راضی ہو گیا، بندے بھی خدا کی راضی پر راضی برضائے الہی ہو گئے۔ وہ کیوں ہوا؟ تو اللہ نے آخری جملے میں، کلمے میں ارشاد فرمایا، ذالک لمن خشی ربہ، یہ خدا کی رضامندی ہر اس بندے کے لیے ہے۔ خدا ہر اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو اپنے رب سے خوف کھاتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے خشیت کھاتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں خدا جب راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ بندے کو خدا کی رضا مل جائے، خدا کی رضوان مل جائے، خدا کی عطا مل جائے، خداوند قدوس جس بندے سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو رضامندی ہوئی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب سے خوف کھایا ہے، خشیت الہی پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ہم تمام کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوف و خشیت والی کیفیت پیدا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ.